اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کرنا سنت انبیاء کی یاد منانا ہے۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا اصطلاح میں طواف کہلاتا ہے۔ طواف کرنا اور اس میں 7 چکر لگانا بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہا ہے۔ ان روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھنے والے، اس میں نماز پڑھنے والے اور اس کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر عبادت کے لیے جنت جیسا ماحول نہ پا کر غمگین ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لیے بیت الحرام تعمیر کر دیا اور انہیں وہاں کوچ کرنے کا حکم دیا۔ سو انہوں نے مکہ کا سفر شروع کیا اور راستے میں جس جگہ قیام کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ پس آپ نے وہیں قیام کیا اور بیت اللہ کے نزدیک اللہ کی عبادت اور اس کے گھر کے طواف میں مگن ہو گئے۔ سو ان کا گھر اسی جگہ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ کی روح قبض فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یاقوت میں ملفوف اتارا تھا اور ان سے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے ساتھ اپنا یہ گھر اتارا ہے، جس طرح میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے اسی طرح اس کے گرد طواف کیا جائے گا، اور جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کے گرد بھی نماز پڑھی جائے گی۔ بیت اللہ کے ساتھ فرشتے بھی اترے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو پتھروں پر اٹھایا اور پھر ان بنیادوں پر بیت اللہ کو رکھ دیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اس کے گرد ایسے ہی طواف کرتے جس طرح عرش کے گرد کیا جاتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نمازیں پڑھتے جس طرح عرش کے گرد پڑھی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی کئی انبیاء اکرام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مشہور تابعی مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے والے انبیاء اکرام کی تعداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 75 انبیاء اکرام نے حج کیا اور ان سب نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ طواف میں 7 چکر لگانا بھی انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے، جس کی تصریح ان روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ امام عبداللہ بن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طواف کعبہ کے بارے میں امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، اللہ کے خلیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس کے گرد 4 چکر لگائے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ تمام انبیاء اکرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سابقہ انبیاء اکرام کی سنت برقرار رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ دوران طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ ان روایت سے واضح ہوتا ہے کہ طواف میں 7 چکر لگانا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، اس کے ذریعے ہم ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف مناسک حج کا اہم حصہ ہے۔ حجاج اکرام کو یہ حکم ہے کہ وہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلیں،
اسے اصطلاحاً رمل کہا جاتا ہے۔ عام حالات میں اکڑ اکڑ کر چلنا غرور و تکبر کی علامت ہے اور اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، جبکہ حج میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل ریاضت و مشقت کی وجہ سے مسلمان دبلے پتلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب وہ عمرے کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو ان کی حالت سے نخاہت کا اظہار ہوتا تھا۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ چلتے دیکھ کر کفار مکہ طعنہ کرنے لگے کہ مسلمان مکے میں تو خوشحال تھے، مدینہ جا کر ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی ہے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اس طعنہ زنی اور استہزاء کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کافروں کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے طواف کے دوران میں اکڑ اکڑ کر اور کندھے مٹکا کر چلیں۔ اس وقت سے یہ انداز مناسک حج میں شامل ہو گیا، اگرچہ اس کے بعد صورتحال اکثر بدل گئی اور سرزمین حرم کفار و مشرکین کے وجود سے خالی ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اب تک طواف کی ادائیگی کا معمول وہی ہے۔ حدیث مبارکہ مفصل روایت کی ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بخار سے کمزور ہو جانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واقع حدیبیہ کے اگلے سال عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو ان کے آنے کی خبر پا کر مشرکین مکہ کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا، کل تمہارے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جسے شدید بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ پس وہ اس خبر پر حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دونوں رکنوں یمانی کے درمیان 3 چکروں میں اکڑ کر اور باقی میں آرام سے چلنے کا حکم دیا تاکہ مشرکین ان کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین نے کہا، کیا ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے؟ یہ تو اتنے طاقتور ہیں، یہ تو اتنے جری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں بصراحت فرمایا، بیت اللہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کی۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکین کہنے لگے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طواف کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طعنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 3 چکروں میں رمل کرنے اور 4 میں چلنے کا حکم فرما دیا۔ طواف کے دوران احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے کندھوں پر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈالنا استباء کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ بیان میں ہم نے بتلایا ہے کہ مشرکین مکہ کو اپنا رعب و دبدبہ اور قوت دکھانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمل کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت طواف میں استباء کا حکم دیا اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب سنت پر عمل کرنا تمام حجاج اور معتمرین عمرہ کرنے والوں پر لازم قرار دیا۔ وہ تعابد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت دہرا کر اس کی یاد مناتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد 3 چکروں میں رمل کیا اور اپنی چادروں کو دائیں بغلوں سے نکال کر بائیں کندھوں پر ڈال لیا۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سبز چادر کے ساتھ استباء کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا۔ علامہ طیبی استباء کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل صرف شجاعت و بہادری کے اظہار کے لیے کیا، جس طرح طواف میں رمل اختیار کیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم طواف میں استباء مکہ میں کسی کافر کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ فقط اسی سنت کو ادا کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی یاد منا کر اپنے دل و دماغ روشن کرتے ہیں، اور یہ روشنی ہمیں آج بھی باطل کے خلاف چوکس اور مستعد کرنے میں مہمیز کا کام دیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔